Lahore is the most polluted country or city in the world. تو اس لیے ہم نے اس چیزوں پہ فوکس کیا ہے with the multilateral institutions and also under the leadership of President Ajay Banga کہ اب جیسے ہم اگلے 3 سال فوکس کر رہے ہیں under the IMF program کہ multilateral institutions کے ساتھ ہم یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم جو ہمارے امپیریٹیوز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں. We will be one of the first countries, if not the first country, to sign on this country partnership framework جس کے 6 بنیادی نکات ہوں گے. نہیں کیا جائے گا. ایف بی آر میں اصلاحات لا رہے ہیں. نان فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے. تمام ریٹنگ ایجنسیاں تسلیم کر رہی ہیں کہ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. معیشت کی بہتری کے لیے مزید مشکل فیصلے کرنا ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ امریکہ میں موجود بزنس کمیونٹی پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہے. امریکہ میں سعودی وزیر خزانہ سمیت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نمائندوں سے مثبت ملاقاتیں ہوئیں. آئی ایم ایف کے نمائندوں سے حوصلہ افزا بات چیت ہوئی. امریکہ میں سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں بھی مثبت رہیں. پاکستان پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہے. معاشی ترقی کے لیے طویل المدتی فیصلے کرنا ہوں گے اور منصوبے بنانا ہوں گے. ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں. کوشش ہوگی کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہو. ورلڈ بینک پاکستان کو قرض نہیں بلکہ گرانٹ دے گا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 9 سے 13% پر لائیں گے. واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستانی میڈیا سے گفتگو. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ پاکستان نے غیر ملکی قرضوں پر انحصار کم کر دیا ہے. اس وقت تمام بینک ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. عالمی ادارے بھی قرض دینا چاہتے ہیں لیکن اب ہم اپنی شرائط پر قرض لیں گے. یحییٰ آفریدی کے حلف اٹھاتے ہی بڑا اقدام. 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس بلا لیا. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی 8 نومبر کو طلب. چیف جسٹس نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی میٹنگ 7 نومبر کو بلا لی. ججز سے مقدمات پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب. چیف جسٹس پاکستان نے 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی. جسٹس منیب اختر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دوبارہ شامل. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کمیٹی کا حصہ ہوں گے. کمیٹی میں 20 ستمبر کے آرڈیننس کے بعد تبدیلی کر دی گئی تھی. حیات آباد میں خوفناک آتش زدگی. انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹیشو پیپر اور ڈائپر کی فیکٹری میں لگی آگ 19 گھنٹے کے بعد بھی بے قابو. 40 سے زائد فائر وہیکلز اور 150 فائر فائٹر ریسکیو آپریشن میں مصروف. امدادی کارروائیوں میں 410 مردان ثوابین الشہرہ خیبر کی ٹیمیں شامل. پاک فضائیہ کے اہلکار اور مشینری بھی آپریشن میں شامل. آگ بجھانے کے عمل میں 10 فائر فائٹرز کی حالت غیر. آتش زدگی سے کروڑ روپے کا سامان جل کر راکھ بن گیا. ڈی جی ریسکیو نے آگ کو 4تھے درجے کا قرار دے دیا. آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کوششیں جاری. صرف 40% آگ پر قابو پایا جا سکا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے ایک بار پھر لندن کے ڈیرے ایون فیلڈ پہنچنے پر لیگی کارکنوں نے نواز شریف کا شاندار استقبال کیا. گاڑی پر پھول نچھاور کیا اور اپنے قائد کے حق میں نعرے بازی کی. لندن کے مختصر دورے کے دوران میاں نواز شریف اہم ملاقاتیں کریں گے. نواز شریف پیر کو میڈیکل چیک اپ کے لیے امریکہ روانہ ہو جائیں گے. ہم دشمنوں کا پھر وار. شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا خودکش حملہ. 4 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی. امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا. حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. شرپسندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری. ایرانی فوج کے اسرائیلی حملوں میں 4 ایرانی فوجیوں کی شہادت کی تصدیق. اسرائیل جارحیت کا کامیابی سے دفاع کیا. حملوں کو ناکام بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام استعمال کیا گیا. تہران، خزستان اور اعلان صوبوں میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا. کچھ مقامات پر معمولی نقصان پہنچا. ایرانی حکام کا بیان: کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اسرائیل کو متناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا فوج کو اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم. ایرانی نائب صدر کا حماس رہنماؤں سے ملاقات میں حملوں کا ہر صورت جواب دینے کا اعلان. مناسب وقت اور حالات دیکھ کر اسرائیل کو جواب دیا جائے گا. ایرانی نائب صدر کا عزم. یکم
जनवरी 2028 से सूद का कारोबार हर शोबे में वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला करे कि कोई मुश्किलात ना आए। शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है अब वो फ़ैसला तस्वुर किया जाएगा, वो किसी दरख्वास्त या किसी अपील से वो फ़ैसला उड़ेगा नहीं। जनवरी 2028 तक हर शोबे में सूद का खात्मा हो जाएगा। शरीयत कोर्ट का फैसला किसी अपील या दरख्वास्त से नहीं उड़ेगा। एक साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। PTI को रिहाई पर मिलने वाले रिलीफ पर बात नहीं करूंगा। अपोजिशन में बैठे हैं और अपोजिशन में बैठेंगे। PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। बानी PTI की ख्वाहिश है कि अडयाला जेल में आपसे मुलाकात हो। सहाफ़ी का सवाल, अभी मेरे पास ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पहुंची। मौलाना का जवाब, पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाह है। इज़हार डार का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म के सौ में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाक बरतानिया शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से वाशिंगटन में अहम मुलाकात। दोनों मुल्कों में दो तरफ़ा दोस्ती को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के BYD के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान चीनी मौशी इस्लाहात से सीखने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर ख़जाना का चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के आज़म का अयादा। करेंसी स्वैप मुआहिदे की हद बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान और चीन के दायियों के निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनिस में इसराइल का फ़ज़ाई हमला। 14 मासूम बच्चे हमले में शहीद। 13 बच्चों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 88 हो गई। बैतुल अहिया में भी बमबारी से 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 42,924 हो गई। 1,833 ज़ख्मी हो चुके। जनूबी लेबनान में सिहानी फौज को सख्त मुज़ाहमत का सामना। झड़पों में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल में यहूदी आबादकारों को फौरी इलाका छोड़ने का हुक्म। फौजी अड्डों पर हमलों के दौरान इसराइली आबादकार निशाना बन सकते हैं। हिज़्बुल्लाह की तंबीह। इसराइली हमलों में अब तक 2,546 शहरी शहीद और 11,862 ज़ख्मी हो चुके हैं। आलमी मीडिया।